بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم اساتذہ کرام جامعہ بن نوریہ اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں زیادہ ٹائم بالکل نہیں لوں گا، چند منٹ کی مختصر ترین بات جو ممکن ہے وہ کروں گا، اور بقیہ ساری باتیں تو مجھ سے سارے بڑے جو موجود تھے ان کی طرف سے کی جا چکی ہیں۔ میں صرف اس موقع پر پورا پروگرام دیکھ کر جو مجھے احساسات جو میرے ہوئے ہیں، تو مجھے اس سے یہ محسوس ہوا ہے اس پورے پروگرام سے کہ اس پروگرام کے ذریعے اصل میں اس حدیث پر عمل کیا گیا ہے جو مسلم میں مروی ہے، صحیح مسلم میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبیحته۔ تو اصل میں مولانا عبید الرحمن صاحب مدظلہم نے ہدایہ ثالث کی تدریس کے اندر جو واقعی ایک تجدیدی کام کیا کہ اس کی تطبیقات کی طرف طلبہ کے ذہن کو متوجہ کیا، اور پھر اس کے لیے ایک بڑا پرکشش کہ جو جلسہ منعقد کیا، یہ اصل میں اس ہدایہ ثالث کے تدریس اور تعلم کے اندر صفت احسان کو حاصل کرنے ہی کی طرف ایک کوشش ہے۔ ہر چیز کو خوبصورتی سے کرنے کا اسلام احادیث کے اندر حکم دیا گیا ہے، اور یہ ہدایہ ثالث کی تدریس میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے۔ اور اس سے اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بھی اور ہم سب کو کہ ہمیں اپنی چھریاں تیز رکھنے کی ضرورت ہے، صرف ذبح کرتے ہوئے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اپنی چھریاں تیز رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو کند نہیں ہونے دینا ہے۔ اور آپ کے پاس چھریاں بہرحال موجود ہیں، چھریوں کے موجودگی میں کوئی کلام نہیں ہے، اور درس نظامی، پورا درس نظامی اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح پڑھ لیا جائے تو اس میں علوم عصریہ کو حاصل کرنے کی بالقوت استعداد علی وجہ الاتم پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ بالقوت استعداد کو بالفعل میں کون منتقل کرتا ہے، کون نہیں کرتا، یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے، لیکن بالقوت استعداد ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب مدظلہم نے فرمایا کہ انگریزی چاہیے آپ کو، عربی چاہیے اور ریاضی چاہیے، یہ تین چیزیں مفتی ارشاد صاحب نے فرمائیں کہ علوم عصریہ میں اپنے کمال کو اور بڑھانے کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے۔ میں اس میں یہ تین چیزیں حاصل کرنے کے بعد کا مقصد، یہ تین چیزوں تو چاہیے، اور ابتدائی طور پر یہی تین چیزیں چاہیے۔ عربی تو آپ نے کسی حد تک حاصل کی ہے، اس میں اور مزید اپنی چھریوں کو تیز کیجئے، انگریزی کو حاصل کیجئے، ریاضی کو حاصل کیجئے، اور تین چیزیں مزید حاصل کر لیں تو ہدایہ ثالث کی تطبیقات عصریہ کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ پہلی چیز اکاؤنٹنگ کو پڑھیے، کلاس روم کے ماحول میں بیٹھ کر پڑھیے۔ یہ کوئی کامن سینس نہیں ہے، یہ معلومات عامہ نہیں ہے جو انسان اپنی عقل، فطانت اور ذہانت سے حاصل کر لے، اس کے لیے کلاس روم کا ماحول ضروری ہے۔ دوسری چیز معاشیات، اکنامکس، اور تیسری چیز فائنینس، علوم تمویل۔ یہ تین الگ مضامین ہیں جو بزنس اسکولز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ ان تین مضامین کو انگریزی، ریاضی اور عربی کے بعد حاصل اگر آپ لوگ کر لیں گے تو آپ کے لیے علوم عصریہ یعنی اس تطبیقات معاصرہ کی ایک صورت کبیرہ آ جائے گی، بگ پکچر آ جائے گی۔ جیسے آپ اگر موبائل میں کبھی کوئی تصویر دیکھیں، ڈیجیٹل کوئی تصویر دیکھیں، ہے کہ اس کو زوم ان کر کے دیکھیے تصویر کو، تو اتنی وضاحت نہیں ہوتی، اس کو زوم آؤٹ کیجئے اور زوم آؤٹ کیجئے، باہر نکلیں تصویر سے، چھوٹا کر کے دیکھیے، پھر وضاحت ہوتی ہے کہ پورے شہر کے اندر کہاں کہاں گلیاں ہیں اور کہاں کہاں میدان ہیں اور پورے شہر کا نقشہ کیا ہے۔ گلی کے اندر اتر جائیے
آپ کو واضح نہیں ہوگا کہ شہر کہاں جا رہا ہے کیا ہے. زوم آؤٹ پکچر، پرندے کی آنکھ سے دیکھنا، یہ آپ کو علوم عصریہ کو حاصل کر کے آئے گا، بغیر اس کے نہیں آئے گا. یہ آپ کو بس میرا ایک مختصر سی بات ہی اس وقت مقصد تھی. اور ایک بات آخری کر کے اور علامہ اقبال کے شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے، بس آپ کو یہ ادراک چاہیے کہ آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانہ تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نہ خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.